کہا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا. تو کہا دنیا سمجھ لے اللہ بھی مولا، محمد بھی مولا اور پھر علی مولا. اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے. تو اللہ کسی کا دوست تو نہیں ہے، تو اپنے معنی بدلنے ہوں گے. میرا یہاں اس بات تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بات شروع کی ہے کہ حسین ہدا مصباح الہدا. حسین ایک چراغ نہیں، حسین کیا ہے؟ وہ منبع ہے. منبع کیا ہوتا ہے؟ جہاں ساری چیزیں جمع ہو جائیں. تو میں آسان لفظوں میں کہوں، جہاں سارے ہادیوں کی ہدایت جمع ہو اس مقام کو حسین کہتے ہیں. اللہ دیکھیے، حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدا. حسین وہ جگہ ہے. اب سادہ لفظوں میں کہوں، نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں حسین ہی وہ مرکز ہے جہاں سے لوگ ہدایت مانگ کر آدم ہو جاتے ہیں، عیسیٰ ہو جاتے ہیں. دلیل دیتا چلوں، سلامت. دلیل اس کی کیا ہے؟ زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں کیا کہا گیا؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے حضرت آدم کے وارث، اے حضرت آدم کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے حضرت نوح کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے ابراہیم کی خلت کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے موسیٰ کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو. اے عیسیٰ کے وارث، تجھ پر ہمارا سلام ہو. اور اس سب کو سمیٹ کر نبی بتا رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا. معلوم ہوا موسیٰ کو موسیٰ بنانے والے حسین، عیسیٰ کو عیسیٰ بنانے والے حسین. بلکہ اس کو مزید آسان کرتا حدیث تمثیل. حدیث تمثیل، تمثیل کہتے ہیں مثال دینے کو. حدیث تمثیل ہے جس میں نبی پاک نے کہا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده وشكره فلينظر علي ابن ابي طالب. کہا جس نے آدم کے علم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے نوح کے علم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، اور جس نے عیسیٰ کے زہد و شکر کو دیکھنا وہ علی کو دیکھے. معلوم ہوا جس نے انبیاء کے معجزے دیکھنے وہ علی کو دیکھے. سامعین گرامی قدر، علی مددگار انبیاء ہیں. اس کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا چلوں تاکہ مجھے لگے کہ یہاں پرجوش نعرہ حیدری لگانے والے موجود ہیں، علی اور حسین کے ذکر پر داد دینے والے موجود ہیں. کہا مسجد نبوی ہے، صحابہ کا ہجوم ہے. مسجد نبوی میں نبی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. ایسے ہی عالم میں ایک جن مسجد میں داخل ہوا. ایک جن مسجد میں داخل ہوا. اب میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کون ہے اور کون جملے کی گہرائی کو سمجھ کے اپنا ہاتھ بلند کر کے تائید کرے گا. کہا جیسے ہی مسجد میں جن آیا اس کے دونوں
آنکھیں لال تھی، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا جن، تو جملہ سنیے گا، جن جیسے ہی مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہوا تو جن کو بھاگنے کی عادت تھی. آباد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، جیتے رہے. جن کو دوبارہ کہا جیسے ہی مسجد میں جن داخل ہوا تو جن کو بھاگنے کی عادت تھی. وہ جن کو دیکھ کے بھاگنا شروع ہو گئے. اب جن کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں سب جن. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جن آیا، جن کو عادت تھی وہ بھاگے. پہلی دفعہ تھوڑی بھاگے. بھاگنے کی بڑی پرانی تاریخیں موجود ہیں، اور ایسی تاریخیں موجود ہیں کہ ایک بات کہوں، لطیف بات ہے اور بڑی حسین بات ہے، بچوں کے لیے ہے. بڑوں سے مسکراہٹ کا ایک ہدیہ چاہوں گا کہ وہ مسکراہٹ پیش کریں. اتنی جملہ اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں. بھاگنے کی اتنی شہرت ہوئی کہ آج بھی بھاگنے کے لیے کہا جاتا ہے 1 2 3 گو. کیا کہا جاتا ہے؟ جو سمجھا ہے اس کی عظمت کو سلام. ایک نعرہ حیدری مل کر سنا لیجیے. آج بھی دنیا نے اپنی عادت بنا کہ یہ کلیہ سب کو پتا ہے 3 کے بعد بھاگنا. بھاگے تھے اور آج بھی بھاگتے ہیں، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کرار کے ماننے والے ہیں. جو رکاوٹیں ڈال کے آج بھی بھاگتے ہیں وہ فرار کے ماننے والے ہیں. ہم تو دنیا کو دعوت دیتے ہیں جس طرح ڈٹ کے ہم چوراہوں پہ آ کے علی علی کرتے ہیں. آپ بھی اپنے مولا کا ذکر کریں، ہماری دعوت ہے. لیکن کسی میں ہمت نہیں، کیونکہ یہ اس قوم کے اوپر کرم نوازی ہے علی کی شکل میں کہ یہ گلیوں میں آنے سے بھی نہیں شرماتے. اب میں دیکھوں گا کہ اپنے جملے کی داد وادی نجف تک کون پہنچاتا ہے. کیونکہ آج بھی آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ بارگاہ میں بھی مجلس کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، سڑک پہ بھی علی علی کرتے ہیں، چوک پہ بھی علی علی کرتے ہیں، میدان میں آ کے بھی علی علی کرتے ہیں. کوئی ڈر کوئی خوف ہے کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جس کے ماننے والے ہیں اس علی نے اسلام کو نہ کسی گلی میں شرمندہ ہونے دیا، نہ کسی میدان میں. مل کے نعرہ ہے سلامت رہے. علی وہ ہیں کہ جنہوں نے نہ کسی حجرے میں شرمندہ ہونے دیا، نہ کسی گلی میں شرمندہ ہونے دیا، نہ کسی میدان میں شرمندہ ہونے دیا، بلکہ بہت سے تو شرمندگی بچانے کے لیے علی کو بلاتے تھے اور پھر کہتے تھے آج علی نہ ہوتے تو ہمارا ہو جا. تو علی تو درباروں میں بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے. اسی لیے تو آج علی والے علی کا دربار لگا کے کہتے ہیں ہم تو کرار کے ماننے والے ہیں، تم جن کے ماننے والے ہو. نکالو ان کا جلوس، نکالو ان کا جلوس. تمہارے اپنے ہی تمہیں پتھر مار کے کہیں گے کہاں علی مولا اور کہاں تیرا موالی. کیا مقابلہ کریں؟
حضرت عمر خلیفہ دوم کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے میں ہر اس مشکل گھڑی سے ڈرتا ہوں. کتاب میرے پاس ہے شان مرتضی بازبان مصطفیٰ اہل سنت بھائیوں کی، اس میں لکھی ہوئی ہے حدیث. کہا 7 مقامات پر علی کی شان میں خلیفہ دوم نے حدیثیں کہیں. اس میں سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں ہر اس مشکل گھڑی سے ڈرتا ہوں کہ جس گھڑی میں مشکل تو ہو مگر علی نہ ہو. اللہ اکبر. تو میں کہوں گا کہ جو خلیفہ دوم کا ماننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح علی کو مانے کہ جیسے ان کے خلیفہ مانتے تھے ان کے خلیفہ مانتے تھے. اور کیا ہوتا تھا اس وقت؟ ایک غلام اور ایک آقا کہاں آئے؟ توجہ فرمائیے. ایک غلام ہے اور ایک اس کا آقا ہے. جو مالک ہے وہ اونٹ پہ سوار تھا اور جو غلام ہے ذل بھائی وہ زمین پہ مہار پکڑے چل رہا تھا. جیسے ہی شہر آیا تو ہوا کیا کہ مالک نے کہا میں ذرا بازار تک جا رہا ہوں، تو سواری اور سامان کی حفاظت کر. اب ہوا کیا، مالک گیا تو فوراً غلام مالک کے سواری پہ بیٹھ گیا، ہاتھ میں چابک پکڑا. جیسے ہی مالک آیا اس نے کہا اتر میری سواری سے، اتر میری سواری سے. اس نے کہا کیوں اتروں؟ اب تو میں مالک ہوں. اب دونوں میں جھڑپ شروع ہوئی. جب جھڑپ شروع ہوئی، مجھے یہ بتائیے گا، اہل علم افراد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جب کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا، لڑائی جھگڑے کا کہیں معاملہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ہم سب لے جاتے ہیں کہاں؟ کچہری. کچہری لگتی ہے، کچہری میں جاتا ہے معاملہ. اچھا کچہری میں نہ حل ہو تو کہاں جاتا ہے؟ ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے. اچھا ہائی کورٹ میں بھی معاملہ حل نہ ہو تو کہاں جاتا ہے؟ سپریم کورٹ. بس یہ 3 مرحلے ذہن میں رکھیے گا، کچہری، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. کچہری، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اب مسئلہ ہو گیا، دونوں دستوں گریباں تھے، مالک اور غلام. تو وہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام نے دیکھا 2 شخص لڑ رہے ہیں تو گئے ان سے پوچھا. اب دونوں کہہ رہے تھے میں مالک ہوں، میں مالک ہوں. اب کچہری لگی، صحابہ کرام کی کچہری لگی، پوچھا، کوشش کی، مگر دونوں کہہ رہے تھے ہم مالک، کیونکہ وہ مالک جیسا لباس پہن کے بیٹھ گیا تھا. معلوم ہوا کوئی مالک جیسا لباس پہن کے بیٹھ جائے تو اس سے کوئی آقا نہیں بن جاتا. کہا فیصلہ نہیں ہو سکا کچہری میں، کچہری میں فیصلہ نہیں ہو سکا تو پھر کہاں گئے؟ ہائی کورٹ کی طرف. اس وقت ہائی کورٹ کی اتھارٹی تھے حضرت عمر رضی اللہ. سب اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو کچہری میں مسئلہ حل نہیں ہوا، چلو اس وقت کی خلافت خلیفہ دوم کے پاس ہے، اور ان کی بارگاہ میں چلتے. اب یہ غلام اور آقا کا مسئلہ لے کر کہاں آئے؟ ہائی کورٹ. جو دربار تھا کس کا؟ حضرت عمر کا. اور وہاں پہ مسئلہ پیش ہوا. حضرت عمر نے مسئلہ سنا اور مسئلہ سن کے کہا کہ یہ معاملہ ہے سچ اور جھوٹ کا، اور اس معاملے کا فیصلہ میں نہیں کرتا، آؤ چلو علی کے سپریم کورٹ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر، یہی لانا تھا. اب حضرت عمر نے ایک اور صحابی سے پوچھا، کہا عمار اس وقت علی کہاں ہوں گے؟ کہا علی اس وقت
یہاں شہر کے قریب جو ایک باغ ہے وہاں ہوں گے. اب دیکھیے سپریم کورٹ تو کسی کے پاس چل کے نہیں آتا. یہ محبت حضرت عمر دیکھیے کہ انہوں نے کہا آؤ چلو ہم سب. ہائی کورٹ پورا اٹھا اور سپریم کورٹ کے پاس چلا. سپریم کورٹ میں پہنچے تو علی اپنے غلام قمبر کے ساتھ وہاں تھے اور زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گئے, جا کر سلام کیا, سلام و دعا ہوئی, دونوں بیٹھ گئے. حضرت عمر نے کہا یا علی ایک مسئلہ ہے, ان دونوں میں سے آقا کون ہے اور غلام کون ہے پتہ نہیں چل رہا, ذرا آپ ہی ہماری مدد کر دیجیے. میں نے کہا کچہری کا مسئلہ, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ میں علی جیسا بیٹھا ہے, علی جیسا عادل بیٹھا ہے, علی جیسا مولا بیٹھا ہے. تو علی نے کہا قمبر ایک دیوار بنا. کہا مٹی کی ایک دیوار بنوائی علی جناب قمبر سے, اور کہا اس میں 2 سوراخ کر دو. 2 سوراخ کر دیے, اور کہا قمبر اس مٹی کی دیوار میں 2 سوراخ کرو اور ان دونوں آدمیوں کی گردن جو ہے اس سوراخ کے اندر ڈال. اب وہ جو دونوں شخص تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے, دونوں کی گردنیں اس دیوار میں ڈال دی گئی. اب علی نے کہا قمبر جو اس میں سے غلام ہے اس کی گردن اڑا دو. اللہ اکبر, میرے ساتھ چلیے گا, خدا علی کا واسطہ. کہا قمبر, جیتے رہے بخاری صاحب سلامت رہے. کہا قمبر اس میں سے جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو. اب جیسے ہی چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی, میں بھاگنے والوں کا کردار بتا رہا ہوں, جیسی ہی چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی تو جو غلام تھا اپنی گردن نکال کے بھاگ پڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو علی نے کہا جو رہ گیا ہے وہ مالک ہے, جو بھاگ گیا سلامت رہے, جو بھاگ گیا وہ غلام ہے. معلوم ہوا جب تلواریں چمکتی ہیں نا تو مولا نہیں بھاگتا, غلام بھاگا کرتے. اکبر غلام بھاگا کرتے, مولا نہیں. اس وقت علی نے کہا کہ اس میں سے غلام کون ہے اور آقا کون. پکڑے گئے. اس وقت حضرت عمر نے کہا خدا ایسی مشکل سے بچانا جس میں مشکل تو ہو علی نہ ہو. تو دنیا کو پیغام کیوں نہیں اب تک ملا؟ اس وقت ہم علی علی حسین حسین کر رہے ہیں اور پوری امت میں ہماری آواز جا رہی ہے. ہماری آج بھی دعوت ہے, ہم بھی علی والے ہیں, صحابی بھی علی والے تھے. تو اب جو جو ایمان والا ہے آ جائے کل ایمان کے ذکر پہ. نوازی زیدی صاحب, منقبت خان حیدر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے آئے ہیں, تشریف لے آئیے, آگے بیٹھیے گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. بھائی بات ہو رہی ہے پہچان میں. پہچان کس کی؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ پہچان کس کی؟ شیطان کی. شیطان کی پہچان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جب عدو مبین ہے تو کوئی بچانے والا بھی موجود ہے. اور کون سا بچانے والا؟ بات وہیں پر آئی کہ جیسے ہی مسجد میں جن داخل ہوا تو کیا ہوا؟ جن
انہیں شیطان کا روپ لگا، تو شیطان کو دیکھ کر بھاگنے والے اور ہیں، اور شیطان کے وار سے بچانے والے اور۔ یہی میں بتانا چاہتا تھا، اسی مقام پہ لانا چاہتا تھا۔ کہا جن مسجد میں داخل ہوا، جس جملے سے آپ کی داد شروع ہوئی، کیا جملہ تھا؟ جن کو بھاگنے کی عادت تھی، وہ جن کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ اب جن آیا رسول خدا کے پاس اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیعت کرنے آیا، مگر میرے بازو نہیں، میرے بازو نہیں ہے، آپ کی بیعت کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جیسے ہی دیکھا جن کے بازو نہیں ہیں تو اس دن بتا دیا کہ جب انسان کا مسئلہ ہو یا جن کا مسئلہ ہو تو اسی کو بلایا جائے گا جو انسانوں کا بھی امام ہے، جو جنوں کا بھی امام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام الانس والجان، ہم زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں امام الانس والجان، یہ فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں، جنات کے بھی امام ہیں۔ کہا جن حاضر ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ بازو نہیں ہے، لیکن آپ کی بیعت ہاتھ پکڑ کے کرنا چاہتا۔ رسول اللہ نے فوراً آواز دی علی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی معجزہ دکھانا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ علی کو پکارتے تھے، کبھی ناد علی پڑھ کر، کبھی خالی علی کہہ کر، کبھی ابو تراب کہہ کر، کبھی مشکل کشا کہہ کر۔ یہ جتنے نام نبی نے علی کے لیے، آج سچے امتی بھی اسی طرح پکارتے ہیں۔ ہم لوگ ہر اس نام سے علی کو پکارتے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت ہے، تجھ ہی سے مدد ہے۔ تو قانون فطرت یہ ہے، قرآن نے بیان یہ کیا ہے کہ جب عبادت اس کی تو پھر مدد بھی اس کی، عبادت بھی اس کی، مدد بھی اس کی، عبادت بھی اس کی، مدد بھی اس کی۔ تو مجھے بتائے دنیا، مختار ہاشمی صاحب مولا آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کہا مدد بھی اس کی، عبادت بھی اس کی، لیکن جو نبی جانتے تھے کہ مدد بھی اس کی، عبادت بھی اس کی، تو وہی نبی پھر جب مشکل میں گرفتار ہوتے تھے، چاہے بدر کی مشکل ہو، چاہے احد کی مشکل ہو، چاہے خندق کی مشکل ہو، چاہے کسی بھی جنگ کی مشکل ہو، کیا کرتے تھے؟ علی کو پکار کے بتاتے تھے کہ جب جب مدد اللہ سے مانگو گے، مدد کرنے علی آئے گا۔ علی کو آنا ہوگا، کیونکہ علی اللہ کی نصرت کا نام ہے۔ کل اس پہ مزید گفتگو ہوگی، لیکن جن کو بھاگنے کی عادت تھی، وہ جن کو جو دیکھ کے بھاگے، جن نے آ کے التجا کی، علی کو بلایا گیا۔ اب جیسے ہی مسجد میں علی آئے، سبھی آئے۔ جیسے ہی علی آئے، سبھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جہاں علی آ گئے وہاں جن کا ڈر کیسا؟ تو جن کو مصیبتوں میں موت سے بچنے کی علی کے ذریعے عادت تھی، وہ مسجد میں آ گئے۔ کہا آ کے دیکھیں، سلامت رہے گا، آ کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب جیسے ہی مسجد میں علی داخل ہوئے، جن نے علی کو دیکھ کے کہا یہ رب نور یہاں بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی جملے پہ توجہ چاہیے، اور اس بندے کی توجہ چاہیے جو علی کو سوچنے نہیں آتا، جو علی کو ماننے آتا۔ کہا
جن نے کہا یہ رب نو، یہاں بھی آ گیا۔ علی جیسے ہی قریب آئے نبی نے کہا رب نو، ذرا بتا تو تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تیرے بازو کٹے کیسے؟ کوئی علی کو دیکھ کے پریشان ہو یا مطمئن ہو، نبی فوراً پوچھتے ہیں کہا تیرے ساتھ ہوا کیا، ہوا کیا تھا تیرے ساتھ؟ کہا بس جو ہمارا موضوع ہے کہ شیطان عدو مبین ہے، عدو مبین ہے، بہکاتا شیطان ہے، گمراہ شیطان کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ہیں۔ تو کہنے لگا جن میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں سرداری میں تھا، لیکن مجھ سے بڑی سرداری حضرت نوح کے پاس تھی۔ ایک دن ابلیس میرے پاس آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سفینہ بنا رہے ہیں اور سفینہ بنا کے اپنی امت کو نجات دلوا رہے ہیں، تو ایسا کر نوح کا سفینہ توڑ دے تاکہ نوح کی حکومت ختم ہو جائے۔ یہ فیصلہ دونوں میں ہوا۔ اب شیطان نے اس جن کو گمراہ کیا، جن نے فیصلہ کر لیا، جن نے کہا اچھا اے ابلیس اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ابلیس نے کہا دیکھ نوح کا سفینہ چل رہا ہوگا، ایسے ہی عالم میں تو نے کرنا یہ ہے کہ ایک پتھر اٹھا لینا، میں جیسے ہی اشارہ کروں تو وہ پتھر حضرت نوح کے سفینے پہ پھینک دینا، اس سے نوح کا سفینہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی نوح کا سفینہ ٹوٹے گا امت بھی بکھر جائے گی، نبوت بھی بکھر جائے گی، حکومت تیرے پاس آ جائے گی۔ جن کہنے لگا یا رسول اللہ بس خطا یہ ہوئی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ کہا جیسے ہی نوح کا سفینہ گزر رہا تھا، فلسطین کی زمین پر پہنچ رہا تھا، تو اس عالم میں نے پتھر اٹھایا، حضرت نوح کا سفینہ نیچے سے گزر رہا ہے، میں اوپر سے پتھر اٹھائے ہوئے ہوں۔ نوح نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں، نوح علی کے مومن تھے، نوح علی کے شیعہ تھے، نوح نے کیا کہا یا رب الحفیظ ادرکنی، یا رب الحفیظ ادرکنی۔ کہا نوح کا وہ جملہ کہنا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک سوار آیا، چہرے پہ نقاب تھی، ہاتھ میں دو دھاری تلوار تھی، ایک وار کیا میرے دونوں بازو کٹ گئے۔ یا رسول اللہ وہ بازو کاٹنے والا رب نو یہی علی ہے۔ یہی علی، یہی علی ہے جس نے بازو کاٹ دیے تھے۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے سارا معاملہ سنا، کہا علی بازو تو نے ہی کاٹے تھے، تو ہی عطا کر دے۔ علی نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے علی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ید اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ید اللہ کی دعا کے صدقے جن کو ہاتھ مل گئے، جن کو جیسے ہی ہاتھ ملے فوراً جھکا، نبی کا کلمہ پڑھا، علی کا کلمہ پڑھا اور خوش ہو کے اپنے قوم میں چلا گیا۔ جا ہی رہا تھا علی نے کہا اے جن میں رب نو نہیں ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے پکارو گے اسے آؤں گا میں۔ راز یہ ہے کہ پکارو گے اسے آؤں گا میں۔ دنیا کو یہی تو بتاتے ہیں کہ ہم سیرت انبیاء، سیرت صحابہ پہ چل رہے ہیں اور علی علی کر رہے ہیں۔ ہم نہ کسی پہ طنز کرتے ہیں، نہ کسی کی تنقید کرتے ہیں، ہم صرف علی علی کرنے آتے ہیں، حسین حسین کرنے آتے ہیں۔ اور آج کی مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ علی کے نواسوں کا ذکر ہونا ہے۔